بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ ابا کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہ صبح سے بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ان کی دوائی کا وقت ہو چکا تھا اور میں اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ ان کو کچھ کھلا کر پھر دوائی دوں تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ ان کا شوگر لیول بھی کافی بڑھا ہوا تھا اور ایسے میں یہ شدید بھوک ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ میں بار بار ان کے کمرے میں جا کر ان کی حالت دیکھ رہی تھی، لیکن ان کی کمزور ہوتی ہوئی سانسوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اماں جو حویلی پر کام کرتی تھیں وہ اس دن صبح سے واپس نہ آئی تھیں۔ مجھے ان کا انتظار تھا کیونکہ ابا کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست بھی انہی کے آنے پر منحصر تھا۔ آخر کار شام کے قریب اماں حویلی سے تھوڑا سا گوشت لے کر آئیں، جسے میں نے فوراً صحن میں جا کر یخنی بنانے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا۔ میں نے چولہے کے پاس بیٹھ کر اپنی ماں کی تھکن بھری آنکھوں کو دیکھا، جنہوں نے دن بھر کی مشقت کا اثر ظاہر کیا تھا۔ یخنی کی خوشبو آہستہ آہستہ پھیلنے لگی اور مجھے امید تھی کہ ابا کے لیے یہ یخنی کسی معجزے کا کام کرے گی۔ میں نے چولہے کے پاس بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ ہمارے ابا کو جلد صحت دے۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ اچانک کچھ عجیب و غریب محسوس ہوا۔ میں نے دیگچی کی طرف دیکھا تو اس میں موجود یخنی غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے یخنی ابل رہی تھی اور اب دیگچی خالی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، شاید کوئی جانور یا پرندہ دیگچی میں منہ مار گیا ہو، مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میری نظر اوپر درخت پر گئی جہاں وہ پرندہ جو کئی دنوں سے اس درخت پر مکین تھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہمیشہ ایک عجیب سا خوف اور پراسراریت کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی ہماری طرح کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہو کر دیگچی کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں اماں، ابھی یخنی دیگچی میں تھی اور اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے الفاظ کپ کپا رہے تھے، جیسے میں خود بھی اس بات پر یقین نہ کر پا رہی ہوں۔ ماں نے کچھ نہ کہا، بس میری طرف ایک گہری نظر سے دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا یہ اس پرندے کی کسی طاقت کا کوئی اثر تھا یا پھر یہ کسی اور پراسرار طاقت کا عمل تھا؟ اماں اور میں دونوں ہی پریشان صورت لیے ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے، جیسے ہم دونوں کے دماغوں میں ایک ساتھ ہی یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ ہم اس پراسرار واقعے کی کوئی منطق سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دل میں عجیب و غریب خوف اور الجھن کا احساس چھا رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی قوت ہمیں دھیرے دھیرے اپنے گرفت میں لے رہی ہو۔ اماں نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں کی تھکن کو پلو سے صاف کرتے ہوئے ایک عجیب سے عزم کے ساتھ مجھے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس مشکل وقت میں بھی خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پلو کے اندر سے ایک پرانا سا بٹوا نکالا جس کی جلد پر وقت کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بٹوے کو کھولتے ہی اماں نے اس میں سے موجود چند مڑے تڑے نوٹوں میں سے ایک 50 روپے کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ جا 2 پیکٹ بسکٹ کے لا کر دے، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پانی میں ڈبو کر تیرے ابا کو کھلاؤں تاکہ انہیں دوائی دی جا سکے۔ ان کی آواز میں مایوسی اور بے بسی کی جھلک تھی، جیسے وہ جانتی تھیں کہ یہ معمولی سا علاج ان کے شوہر کی بیماری کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس وقت کے حالات میں بسکٹ ہی ہماری واحد امید تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ سے نوٹ لیا، جو شاید ہمارے گھر کے حالات کا آئینہ تھا۔ گھر میں پیسوں کی تنگی تو ہمیشہ سے رہی تھی، مگر آج یہ 50 روپے کا نوٹ بھی ایک قیمتی خزانے کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اس وقت شاید اماں کے پاس یہی آخری پیسے تھے۔ میں نے اماں کے چہرے پر ایک بار پھر نظر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ایک غیر مرئی سا دکھ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ ہر لمحے اس بات سے لڑ رہی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کو کھونے کے قریب ہیں، اور یہ بے بسی انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ میرے لبوں پر آ کر رک گئے۔ میں بس اماں کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر ایک لمحے کے لیے اپنی بے بسی کا اظہار کر سکی، پھر چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھ گئی تاکہ باہر جا کر بسکٹ لا سکوں۔ باہر نکلتے وقت میں نے ایک آخری نظر درخت پر بیٹھے اس پرندے کی طرف ڈالی، جس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔
میرے دل میں ایک نامعلوم خوف نے جنم لیا کہ کہیں یہ سب کچھ اسی کی بیماری کا شاخسانہ تو نہیں۔ پاس والی دکان سے میں نے جلدی سے 2 پیکٹ بسکٹ خریدے اور تیزی سے گھر لوٹ آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اماں کی بے چین نظریں نظر آئیں جو ابا کے پاس بیٹھی ان کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اماں کو بسکٹ پکڑائے اور انہوں نے فوراً انہیں پانی میں ڈبو کر ابا کو کھلانا شروع کر دیا۔ ابا نے کمزور ہاتھوں سے وہ بسکٹ لیے اور تھوڑا سا کھا کر بس میری طرف خاموش نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور شکر گزاری تھی، جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ معمولی بسکٹ ان کے لیے کسی نایاب دوا سے کم نہیں۔ جب اماں نے ابا کو بسکٹ کھلا کر دوائی دے دی تو میں نے اماں کے سامنے شوربے والے آلو رکھ دیے جو اماں نے ہمارے لیے جلدی میں تیار کیے تھے، مگر ابا کو مرچی والا کھانا نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا تھا اور وہ پرہیزی کھانا ہی کھا سکتے تھے۔ ہر لقمہ اماں کے لیے ایک آزمائش تھا اور ہم سب کے لیے ہر دن جیسے ایک نئی مشکل بن چکا تھا۔ ایسی غربت میں بیماری کا آنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابا پہلے محنت مزدوری کر کے ہم لوگوں کو پال رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی سختی اور جسم کی تھکن ہماری روٹی روزی کا ذریعہ تھی، لیکن جب سے ابا نے بستر پکڑا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ اماں ہی اب حویلیوں میں جا کر جھاڑو پونچھا کرتی تھیں اور وہاں سے چند پیسے کما کر لاتی تھیں۔ کبھی کبھار حویلی کی مالکن اماں کو بچا کھچا کھانا بھی دے دیا کرتی تھی، جس سے ہمارے گھریلو چولہے میں کچھ دیر کے لیے روشنی ہو جاتی تھی۔ ابا کی بیماری نے ہمارے گھریلو حالات کو بالکل بکھیر دیا تھا۔ ہم جو پہلے ہی غربت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ابا کے بیمار ہونے کے بعد جیسے ان زنجیروں میں مزید تنگی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھار اماں رات کو دیر تک جاگ کر چپکے روتی رہتی تھیں، شاید اس بات کی فکر میں کہ اگلے دن کے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ ہماری زندگی میں غربت کی تاریکیاں اس قدر چھا گئی تھیں کہ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ان سے بھی چھوٹا ایک بھائی اکثر بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں کبھی کبھی سوالات جھٹکتے تھے کہ ہم کیوں اتنے غریب ہیں، لیکن میں ان کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی بے بسی کو دیکھ کر چپ ہو جاتی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے حالات میں 6 افراد کا خرچہ اٹھانا ایک سنگین جدوجہد بن چکا تھا۔ ہر دن ہماری زندگی میں ایک نئی جنگ کی طرح تھا جہاں ہم سب اپنی بقا کے لیے لڑ رہے تھے۔ اماں کا چہرہ اس جدوجہد کی داستانوں کا آئینہ دار تھا، جہاں ہر وقت لکیریں ان کی زندگی کے کٹھن سفر کی گواہ تھیں۔ ہمیں نہ صرف فاقوں کا سامنا تھا بلکہ ابا کی صحت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایسے میں مجھے ہر لمحہ یہ سوچ کر خوف آتا کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ رات کو جب سب لوگ گہری نیند میں سو گئے تو ہم میں سے کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ کب ابا کی روح خاموشی سے پرواز کر گئی۔ یہ رات بھی باقی راتوں کی طرح تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا، جیسے وقت خود بھی تھم گیا ہو۔ ہم سب اپنی اپنی تھکن میں ڈوبے خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، اور شاید ابا بھی اس دنیا کی ساری تکالیف سے آزاد ہو کر کسی اور عالم میں جا چکے تھے۔ صبح جب اماں کے زاروں قطار رونے اور چیخنے کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی تو مجھے فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اماں کی آواز میں ایک ایسی بے بسی اور غم تھا کہ میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے قدم بوجھل ہو گئے اور ایسا لگا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں ایک برفانی سانپ نے سرایت کر لیا ہو۔ نیند سے ایک دم اٹھنے کی وجہ سے میرا سر چکرا رہا تھا اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں کی دل خراش چیخیں میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھیں۔ میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اماں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب میں ان کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ وہ ابا کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھی تھیں اور ان کے سرد ہاتھوں کو تھام کر ہچکیاں لے رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا جو ابا کے خاموش چہرے پر بہا جا رہا تھا۔ اماں بار بار ابا کو بلاتی، انہیں جگانے کی کوشش کرتی، لیکن ابا کی خاموشی میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے اور میں کسی بھی لمحے جاگ جاؤں گی، لیکن اماں کا غم اور ابا کی خاموشی اس حقیقت کو مجھ پر مسلط کر رہے تھے کہ ابا واقعی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے دل میں جیسے ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا اور میرے جسم میں وہ سکت نہ رہی کہ میں اماں کے قریب جا کر انہیں تسلی دے سکوں۔ ابا کا ہونا ہمارے لیے ایک مضبوط سائبان کی مانند تھا اور ان کا یوں اچانک چلے جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔
میرے دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میری زندگی کا ایک اہم حصہ کھو گیا ہو۔ اماں کی آہوزاری اور میرے بہن بھائیوں کی روتی ہوئی شکلیں میرے سامنے گھوم رہی تھیں۔ ہمارے گھر کی ہر چیز جیسے ابا کے وجود کی گواہ بن کر خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور وہ درخت بھی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی بھیانک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لمحے میں وقت نے اپنے پر کھول کر ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور ہم سب ایک ایسے بے کنار سمندر میں بھٹک رہے ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ ابا کی موت نے ہمارے لیے غربت اور بے بسی کے افریت کو اور بھی بڑا کر دیا تھا۔ ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں ایک ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ میرے ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اماں کیسے ان حالات کا سامنا کریں گی؟ ہماری زندگی کا کیا بنے گا؟ ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے، اور میں بے بس کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ اماں کس طرح اپنے غم کی شدت میں بے حال ہو رہی ہیں۔ میرا نام فاطمہ ہے، اور میں 19 سال کی عمر میں زندگی کے ان تلخ حقائق سے گزری ہوں جن کا سامنا اکثر لوگ پوری عمر میں نہیں کرتے۔ میرے لیے یہ عمر خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر پانے کی ہونی چاہیے تھی، لیکن حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی حقیقت کی کڑواہٹ کا ذائقہ چکھا دیا۔ میں ایک نہایت نچلے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں غربت ہمارا سایہ بن کر ہر لمحے ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ زندگی نے مجھے کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے والدین کی مشکلات کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ میرا بچپن بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ ہم نے ہمیشہ محرومیوں کے سائے میں پرورش پائی، جہاں خواہشات کو دبانا سیکھنا پڑتا تھا۔ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہمیں خوابوں جیسی لگتی تھیں، وہ ہمارے لیے کبھی حقیقی نہیں بن سکیں۔ میرے والدین نے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی کی کوشش کی، لیکن ہماری معاشی حالت نے ان کی ان تمام کوششوں کو محدود کر دیا۔ جب میرے والد مزدوری کرتے تھے تو زندگی میں کچھ سکون تھا، لیکن ان کے بیمار پڑنے کے بعد ہمیں جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے اپنے والدین کی بے بسی دیکھی، اور گھر کے ہر فرد کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو مستقبل کے اندیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد گھر کے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ ان کی بیماری نے ہمارے معاشی حالات کو بدتر بنا دیا، اور میری والدہ کی دن رات کی محنت بھی اس بوجھ کو کم نہ کر سکی۔ اس عمر میں جب میری ہم عمر لڑکیاں اپنے مستقبل کے خواب بن رہی تھیں، میں زندگی کی ان کٹھن راستوں پر چل رہی تھی جنہوں نے میرے ہر خواب کو حقیقت کی تلخیاں بنا دیا ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی معصومیت کو کھو کر ان تلخیوں کو اپنا لیا تھا۔ آج سے 1.5 ماہ پہلے تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ہم غربت کے باوجود کسی نہ کسی طرح زندگی گزار رہے تھے، روکھی سوکھی کھا کر ہی صحیح، مگر کم از کم 2 وقت کی روٹی تو میسر تھی۔ ابا نے کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا تھا۔ ان کی محنت اور مشقت ہمارے لیے ایک ڈھال کی طرح تھی، جس کے پیچھے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر مزدوری کے لیے نکل جاتے، اور دن بھر کی سخت مشقت کے بعد شام کو ہمارے لیے روٹی کا انتظام کر کے لاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی محنت سے ہی ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا، اور ہم سب ان کے اس جتن پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جب ابا گھر واپس آتے تو ان کے چہرے پر دن بھر کی مشقت کی تھکن ضرور ہوتی، لیکن وہ تھکن کے باوجود ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ان کی وہ مسکراہٹ ہمیں یقین دلاتی تھی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ابا کے ہوتے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھار جب ابا مزدوری سے تھکے ہارے آتے تو ہم بہن بھائی ان کے ارد گرد بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے، اور وہ ہمیں دنیا جہان کی کہانیاں سناتے۔ وہ ہمیں سمجھاتے کہ محنت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کی سچائی ہے۔ لیکن جیسے ہی ابا بستر سے لگ گئے، ہماری زندگی کی وہ تھوڑی سی خوشیاں بھی ماند پڑ گئیں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہمارے خاندان سے وہ قوت چھین لی ہو جس پر ہم سب کا دار و مدار تھا۔ ابا کا بستر پکڑنا ہمارے لیے ایک ایسا حادثہ تھا جس نے ہمیں دن رات کے فرق کو بھلا دیا تھا۔ ہمارے تو دن ہی خراب ہو گئے تھے، اور ہر طرف جیسے اداسی کی چادر تن گئی تھی۔ گھر کی دیواریں جو کبھی ابا کی آواز سے گونجا کرتی تھیں، اب خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہمارے گھر میں وہ چہل پہل اور ہلچل ختم ہو گئی تھی جو ابا کے وجود سے وابستہ تھی۔ دن بھر کے کاموں کی تھکن، اماں کا پریشان چہرہ، اور ہماری معصوم بہن بھائیوں کی خاموش آنکھیں، سب ایک ساتھ ہمیں جتاتے تھے کہ ہم کتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد ہمیں نہ صرف مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ گھر کے ہر فرد کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا تھا۔
ہر روز جب ابا کو بستر پر لیٹے دیکھتے تو دل میں یہ خواہش ابھرتی کہ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری امیدیں دن بدن مٹتی جا رہی تھیں اور غربت کا بھوت ہمارے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ابا کے بستر سے لگنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے زندگی کے رنگ ہم سے چھین لیے گئے ہوں اور ہم ایک ایسی تاریک دنیا میں دھکیل دیے گئے ہوں جہاں روشنی کی کوئی کرن باقی نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 1.5 ماہ قبل کی وہ شام کتنی مختلف تھی۔ اس دن ابا معمول سے کچھ زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی بڑی خوشی اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں۔ جب وہ مزدوری سے واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس کے اندر ایک نہایت خوبصورت اور عجیب و غریب پرندہ قید تھا۔ یہ پرندہ عام پرندوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے سنہری پروں پر خوبصورتی کی چھاپ تھی جو اسے کسی طلسماتی مخلوق کی مانند بنا رہی تھی۔ اس کی لمبی نوکیلی چونچ اور سیاہ چمکدار آنکھیں جیسے ہر لمحہ کسی راز کی تلاش میں تھیں۔ ابا نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، انہوں نے وہ پنجرا میری طرف بڑھا دیا اور مسکرا کر کہا، فاطمہ، تجھے بچپن سے ہی پرندوں سے پیار ہے، دیکھ میں تیرے لیے کتنا خوبصورت پرندہ لایا ہوں۔ ان کے اس جملے نے میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دی۔ میں نے خوشی سے جھومتے ہوئے وہ پنجرا اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے یوں لگا جیسے میری تمام پریشانیاں اس پرندے کے سنہری پروں کے ساتھ کہیں دور اڑ گئی ہوں۔ میں نے فوراً ہی اپنے صحن میں لگے برگد کے اس بڑے درخت پر پنجرے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا لی اور اس خوبصورت پرندے کو وہاں رکھ دیا۔ درخت کی ٹہنیاں اس پنجرے کو سہارا دے رہی تھیں اور درخت کا سایہ پرندے کے لیے ایک پرسکون جگہ بن گیا تھا۔ ابا نے مجھے تاکید کی کہ اسے یہاں سے اٹھانا نہیں ہے ورنہ وہ سہم جائے گا، اسے یہیں پر دانہ پانی دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا۔ میں نے ابا کی ہدایات کو دل سے اپنایا اور اس پرندے کی دیکھ بھال کو اپنا معمول بنا لیا۔ لیکن اسی رات سے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اگلے ہی دن ابا کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ہم سب گھر والے پریشان ہو گئے اور فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ ابا کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہے اور انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ یہ خبر ہم سب کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ جیسے ہی وہ پرندہ ہمارے گھر آیا، ابا کی صحت بگڑنے لگی۔ وہ مضبوط اور محنتی انسان جو کبھی ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں پڑے تھے، اب بستر سے لگ گئے تھے۔ ہم سب کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف گھر کر گیا تھا، جیسے اس پرندے کی آمد سے ہمارے گھر میں کچھ غیر معمولی ہو گیا ہو۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی اور ہمارے گھر کی خوشیاں ماند پڑنے لگیں۔ ہر بار جب میں اس پرندے کی طرف دیکھتی تو اس کی سیاہ آنکھیں مجھے کسی پوشیدہ راز کی گہرائی میں گھورتی محسوس ہوتی، جیسے وہ کسی گہری اور پراسرار حقیقت کا علم رکھتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ پرندہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر میں اس کی خاموش زبان کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ کیوں اس پرندے کی آمد کے ساتھ ہی ابا بیمار پڑ گئے۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا پھر اس پرندے کے آنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی راز وابستہ تھا؟ میرے دل میں ہر لمحہ یہ سوالات اٹھتے رہے، مگر ان کا جواب کہیں نہیں ملتا تھا۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد میں اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ باقی سب چیزوں کی طرح اس پرندے کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے جہاں میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی، اب وہ پرندہ میرے لیے بے معنی سا ہو گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور عجیب و غریب پنکھ جو پہلے میرے لیے خوشی کا باعث تھے، اب میری نظروں میں جیسے ماند پڑ گئے تھے۔ پرندہ بھی جیسے میری بے توجہی سے متاثر ہو کر بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کے پروں کی چمک دمک ختم ہو گئی تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ وہ ایک مردہ سی حالت میں پنجرے کے اندر چپ چاپ بیٹھا رہتا، جیسے زندگی کی رمق اس میں باقی نہ بچی ہو۔ کبھی کبھار جب میں صحن میں جاتی تو اسے دانہ پانی ڈال دیتی تھی، مگر اکثر اوقات میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ اس پرندے کے لیے میرے دل میں پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی اور میں اس کے پنجرے کے قریب جانے سے کتراتی تھی۔ شاید اس کی حالت مجھے ابا کی بیماری کی یاد دلاتی تھی اور میں اس یاد سے بچنا چاہتی تھی۔ اماں بھی ابا کی بیماری اور گھر کے روزمرہ خرچوں کے بوجھ سے اس قدر پریشان ہو گئی تھیں کہ سارا دن حویلیوں میں کام کی تلاش میں گھومتی رہتی تھیں۔ جہاں کوئی کام ملتا وہاں سے چند پیسے کما کر لاتی، جن سے گھر کا راشن پانی اور ابا کی دوائیاں خریدی جاتیں۔ پرندہ دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتا جا رہا تھا۔
اور میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہو گئی تھی۔ میں خود کو اس کے قریب جانے سے روکنے لگی تھی، کیونکہ اس کی حالت مجھے ابا کی خراب ہوتی صحت کی طرح محسوس ہوتی تھی، ایک ایسی یاد جو میرے دل میں خوف اور دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ مگر اس دن تو حد ہی ہو گئی، جب ابا کے انتقال سے ایک شام پہلے میں نے یخنی بنائی۔ وہ یخنی خاص طور پر ابا کے لیے تھی، کیونکہ ان کی صحت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کچھ اور کھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے دیگچی میں یخنی تیار کر کے ایک طرف رکھی اور کچھ دیر کے لیے دوسرے خیالوں میں مصروف ہو گئی، جب میں نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا کہ دیگچی میں یخنی بالکل غائب ہو چکی تھی، جیسے کسی نے آ کر اسے اٹھا لیا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ یخنی خود بخود غائب ہو جائے؟ میں نے گھر کے ہر کونے میں تلاش کیا، اماں سے بھی پوچھا، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات میری پریشانی اور بڑھ گئی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال بار بار آنے لگا تھا کہ شاید اس پرندے کی آمد سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پرندہ جو دن بدن اور زیادہ مرجھا رہا تھا، اب میرے لیے ایک پراسرار مخلوق کی مانند ہو گیا تھا، جس کی موجودگی نے ہمارے گھر میں ایک ناپسندیدہ تبدیلی لا دی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد میں نے اس پرندے کو پنجرے سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس وقت تک وہ اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ پنجرہ کھولنے کے بعد بھی وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اسے برگد کے درخت کے نیچے چھوڑ دیا اور وہ وہاں خاموشی سے زمین پر بیٹھا رہا، جیسے اس کے پر اب اڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اگلے دن جب میں نے اس پنجرے کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ پرندہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، مگر مجھے وہ کہیں نہ ملا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا، جہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری صحت بہت خراب ہے اور میں مسافر ہوں، مجھے پناہ چاہیے جب تک میری حالت بہتر نہیں ہو جاتی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا اور اماں کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس وقت ہم غم سے نڈھال تھے۔ اماں کو جب میں نے ایک مسافر کی آمد کے بارے میں بتایا تو اماں حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگیں اور پھر دبی دبی آواز میں کہنے لگیں، فاطمہ، تجھے معلوم تو ہے کہ ہمارے اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایسے میں ایک بیمار مسافر کی دیکھ بھال ہم کیسے کر سکیں گے؟ پھر کچھ سوچ کر وہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، تم اسے بیٹھک میں ٹھہرا دو۔ اماں نے یہ کہا تو میں خاموشی سے اس بیمار نوجوان آدمی کو بیٹھک میں بٹھا آئی۔ اس نے مجھ سے پانی کا گلاس مانگا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس لے کر گئی تو اس وقت وہ کھانس رہا تھا۔ اس کی کھانسی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ اس نے جلدی سے مجھ سے پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں چڑھا لیا۔ تاہم اس کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا سی گئی اور اسے کہا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو وہ بیمار نظروں سے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہنے لگا، شاید پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے، سانس کا آنا جانا مشکل ہوا ہے اور کھانسی نے بے حال کر رکھا ہے۔ اس بیمار مسافر کی بات سن کر میں چونک سی گئی تھی۔ اسے بھی پھیپھڑوں کی بیماری تھی اور ابا کا بھی انتقال اسی بیماری کے باعث ہوا تھا۔ میرا دل ایک دم ڈوب کر ابھرا تھا اور آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ اس نے ان آنسوؤں کو محسوس کر لیا، پوچھنے لگا، کیا ہوا، تم رونے کیوں لگی؟ جب میں نے اسے اپنے ابا کی بیماری کے بارے میں اور پھر ان کے انتقال کے بارے میں بتایا تھا تو وہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، جب میں اس گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے سوگ کی کیفیت نظر آئی تھی، لیکن میں تم سے پوچھ نہیں سکا۔ افسوس کے بعد اس نے جب یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا، لیکن کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا، ہم اس وقت غربت کے بہت نچلے درجے پر رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، ہم آپ کو پناہ تو دے سکتے ہیں لیکن کھانے کا وعدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم شام کو کھانا کہاں سے کھائیں گے۔ میں نے اسے صاف صاف یہ تو بتا دیا تھا، لیکن مجھے اماں کا ڈر تھا، کیونکہ اماں کبھی بھی مہمان کے سامنے ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اب جب کہ میں نے اسے یہ بتایا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک ہی نظر میں سب نظر آ گیا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گا، یہاں رہنے کے پیسے ادا کروں گا، بلکہ یہ کچھ رقم رکھ لو، شام کے لیے کھانے کا بندوبست کر لینا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ رقم مجھے تھما دی۔ میں حیرت سے ان پیسوں کو دیکھنے لگی۔
ایک طرف تو مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے ایک بیمار مسافر سے اس بات کا ذکر کیا، اور پھر اس نے فوراً مجھے رقم بھی تھما دی۔ مجھے اپنا آپ بڑا کمینہ سا لگا تھا، لیکن کیا کرتی، اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس سے شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئی اور اماں کو لا کر وہ رقم دی اور کہا اس بیمار مسافر نے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ شام کے کھانے کا بندوبست کر لینا۔ اماں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگیں تم جا کر راشن لے آؤ، تمہیں معلوم ہے میں عدت میں ہوں اور گھر سے نکل نہیں سکتی، مجھے تو اب کام کی بھی فکر ہے۔ بیگم صاحبہ نے اگر حویلی میں کسی اور کو کام پہ رکھ لیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اماں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں اور ایک دم میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے اماں سے کہا آپ فکر مت کرو، آپ کی جگہ میں کام پر چلی جاؤں گی، آپ گھر پر ہیں تو بہن بھائیوں کا خیال رکھ لیں گی۔ اماں کو میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اماں اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھیں، اسی لیے خاموش ہو گئیں۔ تو میں جلدی سے جا کر دکان سے راشن کا سامان لے آئی اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد گھر میں ایک بہترین کھانا پکا تھا۔ میں نے سب کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے دال چاول بنائے تھے اور اس وقت ہم سب بہت شوق سے کھا رہے تھے۔ اس بیمار مسافر کو میں پہلے ہی کھانا دے آئی تھی، جبکہ اب ہم سارے بہن بھائی اس کھانے کو کھاتے ہوئے ابا کو ہی یاد کر رہے تھے اور انہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابا دال چاول بہت شوق سے کھاتے تھے اور انہیں میرے ہاتھ کے بنے ہوئے بہت پسند تھے۔ بار بار ابا کا خیال میری آنکھوں میں آنسو بھر دیتا تھا۔ اماں بھی خاموشی سے چند نوالے لینے کے بعد پلیٹ پرے کر کے بیٹھ گئیں۔ میں ان کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، لیکن کیا کرتی، اب زندگی کسی طریقے سے گزارنی تھی۔ اسی لیے اگلے دن میں اماں کو بتا کر کام پر چلی آئی اور اماں مجھے روک بھی نہ سکیں۔ شام کو جب گھر واپس آئی تو وہ بیمار مسافر جیسے میرا ہی منتظر تھا۔ کہنے لگا میں سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا، تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ اور جب میں نے اسے کام پر جانے کا بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر اتر آیا تھا، جبکہ وہ کہنے لگا میں دراصل یہاں سے اب جانا چاہتا ہوں، بیمار ہوں، تم لوگوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے جب یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک دم سے خالی پن سا محسوس ہوا تھا، لیکن میں بس زیادہ دیر اس بارے میں سوچ نہیں سکی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بیٹھک کی صفائی کرنے لگی تھی، تبھی مجھے بستر میں تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ایک موٹی رقم ملی۔ وہ رقم اچھی خاصی تھی اور گننے پر وہ 2 لاکھ روپے نکلے۔ اتنی رقم اپنے ہاتھ میں دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ آخر وہ کیسے اتنی بڑی رقم یہاں پر بھول سکتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ گلی میں نکل کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا اور اب نہ جانے کہاں گیا تھا، خبر نہیں۔ میں نے یہ سوچ کر وہ رقم سنبھال کر رکھ دی کہ جب وہ آئے گا تو اسے دے دوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے اپنی رقم یاد تو ضرور آئے گی اور وہ اس رقم کو بھولے گا نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اس رقم کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن کافی دن گزرنے کے باوجود وہ نہیں آیا تو اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اور پھر میں نے اماں کو اس رقم کے بارے میں بتا دیا، جس کے بارے میں جان کر وہ بھی حیران رہ گئیں۔ تاہم انہوں نے مجھے وہی کہا جس کی مجھے امید تھی۔ کہنے لگیں یہ امانت ہے اور اسے ابھی سنبھال کر رکھو، جب وہ آئے گا تو اسے واپس کرنا۔ اماں کی بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا اور رقم اچھی طرح سنبھال دی۔ اس مسافر کو گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا اور رقم میرے پاس ہی موجود تھی۔ اب تو مجھے تنخواہ بھی ملنے والی تھی اور میں خوش تھی، کیونکہ اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ تو بہتری آئے گی، کم سے کم فاقے تو نہیں ہوں گے۔ آج میں جب کام سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایک شخص پر اسی مسافر کا گمان ہوا تھا، اور جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ واقعی وہی تھا۔ ایک دم خوشی سے چہک کر میں نے اس سے کہا ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور مسکرا دیا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا اور اس وقت اس کی حالت بھی کافی اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی اس دن تم گھر پر کچھ بھول آئے تھے، میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، تم دوبارہ آئے نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے وہاں کیا بھولا تھا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور کہنے لگا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں وہاں پر کیا بھول کر آیا تھا، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں نے اسے بھلایا نہیں تھا بلکہ خود رکھ کر آیا تھا۔ اس کے عجیب سے پراسرار انداز پر میں ٹھٹک گئی اور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خود رکھ کر آئے تھے؟ کیا مطلب؟
وہ رقم تم نے وہاں پر رکھی تھی؟ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا ہاں، وہ رقم میں نے ہی وہاں پر رکھی تھی۔ دراصل میں تمہارے گھر کے حالات جانتا ہوں، لیکن تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اس شخص کی باتیں مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھیں اور وہ اب مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں میں حیرت کی الجھن لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں تمہارے گھر میں ایک پرندے کی شکل میں آیا تھا۔ میں بہت بیمار تھا۔ تمہارے باپ نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میری بیماری ختم نہیں ہو رہی تھی اور مجھے ایک لمبے اور مستقل علاج کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے جب تم نے مجھے وہاں سے چھوڑا تو بہت مشکل سے میں اپنے علاج کی غرض سے وہاں سے نکل پڑا، اور پھر کچھ بہتر ہوا تو تمہارے گھر کا چکر لگایا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہارے گھر کے حالات کی مجھے سب خبر تھی، اسی لیے میں جان بوجھ کر تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تمہیں کچھ رقم دے سکوں اور تم اس رقم سے اپنے حالات کو بہتر کر سکو۔ مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ میں نے تمہاری ساری یخنی پی لی تھی۔ تم نے اپنے باپ کے لیے وہ بنائی تھی، لیکن میں کیا کرتا، اس وقت مجھ پر خود غرضی طاری ہو گئی تھی اور اس یخنی کی مجھے بہت ضرورت تھی، اسی لیے میں نے وہ ساری کی ساری پی لی۔ اس بات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں جتنا بھی چاہوں اس بات کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس شخص کے لہجے میں شرمندگی، افسوس اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا، جبکہ میں اس کی یہ سب باتیں سن کر بے حد حیران تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص ایک جن زادہ ہو کر ہمارے ساتھ اتنے دن رہا اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا، لیکن میری چھٹی حس بار بار مجھے خبردار کرتی رہی تھی۔ میں جب اس پرندے کی طرف دیکھتی تو عجیب سی کیفیات کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے تو تب معلوم ہی نہ تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ تاہم میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی اور اس سچ کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ گھر پہنچی تو اماں میری ہی منتظر تھیں، کیونکہ آج مجھے معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی اور انہیں میری فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور اس مسافر کے بارے میں بتایا کہ راستے میں وہ مل گیا تھا، اور پھر اماں کو جب ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بھی بے حد حیران ہوئیں اور کہنے لگیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص ایک جن زادہ ہوگا۔ پھر بھی اس کی مہربانی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ہماری مدد کرنے کا سوچا۔ اماں کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ وہ تو دنیا کو اپنے ہی نظریے سے دیکھتی ہیں اور اسی کے مطابق پرکھتی ہیں، لیکن میں اب اس رقم کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح میں گھر پر بیٹھ کر اس رقم کو خرچ کروں گی تو بہت جلد وہ ختم ہو جائے گی اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اماں کے ساتھ جب میں نے یہ مشورہ کیا تو اماں بھی بے حد خوش ہوئیں اور کہنے لگیں مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں محسوس کر رہی ہو۔ اگر کل کو میں نہ بھی رہی تو تم اپنے بہن بھائیوں کو پال تو سکو گی۔ اماں کے لہجے میں ایک دم اداسی اور دکھ اتر آیا تھا، جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ تاہم میں نے اماں سے کہا اماں ایسی باتیں مت کریں، ہم ایک ساتھ ہی اس خوشحالی کو دیکھیں گے اور ایک ساتھ ہی خوش رہیں گے۔ اماں کے ہی مشورے سے میں نے دال چاول کا کام شروع کر دیا۔ یوں تو میں ابھی بھی حویلی جاتی تھی، لیکن میں صبح دال چاول بنا کر رکھاتی تھی جسے اماں بیچ دیتی تھیں، کیونکہ اماں کی عدت اب مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھیں۔ اماں نے مجھے کام پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ کام میں سنبھال لوں گی، آپ گھر پر بیٹھ کر دال چاول بیچ لیا کریں، اور اماں بھی اس بات کے لیے رضامند ہو گئی تھیں۔ یوں اب ہم روزانہ کی بنیاد پر اچھی خاصی مقدار میں دال چاول بناتے، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ ان دال چاولوں میں کیسی برکت پڑ چکی تھی کہ گاہک دور دور سے آنے لگے تھے، اور اماں کے پاس تقریباً ہر وقت ایک آدھا گاہک ضرور موجود ہوتا تھا۔ اماں نے اب اس کام کو بڑھانے کا سوچا، اسی لیے بیٹھک کو ہم نے چھوٹے سے ہوٹل کی شکل دے دی اور وہاں پر چند بینچ رکھ کر ایک طرف ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا دیا۔ اماں اب دال چاول کے ساتھ ساتھ ایک دو طرح کے سالن بھی بنا کر رکھنے لگی، جیسے جیسے مسافر آتے کھانا کھاتے جاتے۔ اماں مصروفیت کی وجہ سے اب بہت خوش رہنے لگی تھی اور کچھ گھر میں خوشحالی بھی آ گئی تھی، ابا کے جانے کے بعد جو ہمارے گھر سے روٹھ چکی تھی۔ اب میرے بہن بھائیوں کے چہرے بھی کھلے ہوئے لگنے لگے تھے۔ ہمارا مشکل دور ختم ہو گیا تھا اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا تھا،
اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات میں اس جن زادے کا مکمل عمل دخل ہے۔ اگر وہ رقم وہاں پر رکھ کر نہ جاتا تو شاید ہم ابھی بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے، لیکن اس نے ہماری مدد کرنے کا ایک انوکھا انداز اختیار کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر وہ رقم اماں کو ڈائریکٹ دے کر جاتا تو اماں کبھی بھی اس رقم کو ہاتھ نہ لگاتی، لیکن اس نے بڑے طریقے سے ہماری انا اور خودداری کو ٹھیس پہنچائے بغیر ہم تک وہ رقم پہنچائی تھی۔ اس بات نے اماں کو اس کا گرویدہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اس رقم کے استعمال کا سوچ لیا۔ حویلی میں میرا کام اچھا چل رہا تھا۔ اب اس دن کے بعد سے میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پچھلی بار جب اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو میں اتنی شوق ہو گئی تھی کہ اس کا شکریہ ہی ادا نہیں کر پائی۔ اب جب کہ گھر میں خوشحالی آ گئی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تاکہ میرے دل پر کسی قسم کا بوجھ باقی نہ رہے۔ لیکن وہ نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، ابھی تک مجھے کہیں پر ملا نہیں تھا۔ ایک دن اسی طرح جب میں کام سے واپس آئی تو اماں اس دن بہت خوش تھیں۔ ان کو اس طرح خوش دیکھ کر میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج وہی مسافر آیا تھا جس نے ہماری رقم رکھی تھی، وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے اس رقم کا استعمال کیا ہے میں حیران ہوں۔ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے اور اس بات کے لیے میں بے حد خوش ہوں، اور یہ دیکھو انعام کے طور پر وہ کچھ اور رقم دے کر گیا ہے، اور کہنے لگا کہ اب اس کاروبار کو اور بڑھا لیں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اکثر چکر لگاتا رہے گا۔ اماں اس کے آنے سے خوش تھیں اور اماں کی خوشی میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے وہ رقم سنبھال کر رکھ دی، جبکہ میں نے اماں سے کہا بھی کہ اسے بٹھا کر رکھتی، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اماں کہنے لگی، اس نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز آئے گا، ابھی آج اسے کام تھا، اور ویسے وہ مسافر نہیں، اس کا نام سفیان ہے۔ اماں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی ابھی تک ہم اسے کبھی پرندہ کہتے، کبھی جن زادہ کہتے اور کبھی مسافر کہہ کر پکارتے تھے۔ آج اس کا نام معلوم پڑا تو بڑی حیرت سی ہوئی تھی۔ تاہم مجھے اب جمعے کا انتظار تھا، کب جمعہ آتا اور کب میں اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرتی۔ جمعہ ابھی 3 دن کے بعد تھا، اور جب وہ آیا تو میں پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ آج میں نے حویلی سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ آج میں اماں کے ساتھ ہی کام کروا رہی تھی، اور جب وہ وہاں پر آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی مہک نے اس کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ میں نے ایک دم چونک کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ میں بھی خوش دلی سے اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرے خوش دلی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، کہو کیا کہنا ہے، کیوں میری منتظر تھی؟ جبکہ میں ایک دم سنجیدہ سی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، سفیان، دراصل میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ تم نے ہماری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم جو غربت کی چکی میں پس رہے تھے اور جس طرح حالات کے مارے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تم نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا کہ ہمارے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ میں اس بات کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تم نے ہم پر بہت احسان کیا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید ہمارے حالات نہ بدلتے اور ہم آج بھی انہی حالات میں جی رہے ہوتے۔ میں نے خوش دلی سے کھلے دل کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ جو پہلے مسکرا رہا تھا ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، ارے ایسا مت کہو، میں نے تم پر نہ تو کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی میں اپنے احسان کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ میرا فرض تھا، میں تمہارے گھر میں آیا، تم لوگوں سے جتنا ہو سکا تم نے میری خدمت کی، تم لوگوں کے حالات میرے سامنے تھے۔ اگر میں پھر بھی ان سے نظریں چرا کر وہاں سے ویسے ہی چلا جاتا تو شاید یہ میری انسانیت نہ ہوتی، شاید میں زندگی بھر خود کو اس کے لیے معاف نہ کر پاتا۔ لیکن اب جب کہ میں اس بات کا اختیار بھی رکھتا تھا کہ تم لوگوں کی مدد کر کے تم لوگوں کو اس گرداب سے نکال سکتا تھا، اسی لیے میں نے وہی کیا جو بہتر تھا اور جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ سفیان نے بڑے مضبوط اور پرعزم لہجے میں جب یہ کہا تو میں مسکرا دی اور کہنے لگی، ایسا کوئی سوچتا ہے اور تمہاری سوچ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پھر بھی میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ہمیشہ تمہاری مشکور رہوں گی۔ اور اب جلدی سے بیٹھو، آج اماں نے مسافروں کے لیے خاص طور پر بریانی بنائی ہے، تمہیں وہ بریانی کھلاتی ہوں۔ میں فوراً اسے بینچ پر بٹھا کر بریانی کی طرف بڑھ آئی۔ اماں نے سفیان کے لیے پلیٹ تیار کی۔ اماں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کے لیے چاول ڈالتی جا رہی تھی اور میں انہیں روک بھی نہیں رہی تھی۔
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ اماں کی اندرونی محبت ہے جو شاید وہ صرف سفیان کے لیے محسوس کرتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور یہی بات میں نے سمجھ لی تھی۔ بریانی لے کر جب میں اس کے پاس آئی تو اس نے اس کی خوشبو کو ہی محسوس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین بریانی ہے، اسے کھائے بغیر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت لذیذ ہے۔ اگر اماں کی محبت اس کے لیے بے مثال تھی تو سفیان کا انداز بھی ان کے لیے کچھ الگ ہی تھا، اور پھر اسے رغبت سے کھاتا دیکھ کر میں مطمئن سی ہو گئی۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ ہماری زندگی میں اب کبھی بھی دکھ کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اور میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکوں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو ان کی زندگی میں کسی مقام تک پہنچا سکوں گی۔ لیکن ایک بات کی ابھی بھی کسک تھی کہ ان سب حالات کو ابا نہیں دیکھ پائے۔ ابا ہماری زندگی سے پہلے ہی چلے گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ان سب حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، تو انہیں اور زیادہ خوشی ہوتی اور ہم اور زیادہ اچھے حالات میں جی رہے ہوتے، کیونکہ ابا کی موجودگی ہمیشہ سے ہمارے لیے محبت اور اطمینان کا باعث رہی ہے۔ اور اگر اب بھی ابا زندہ ہوتے تو ہم مل کر اس خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے۔ تاہم میں نے ان سب خیالات کو جھٹک دیا اور سوچا کہ شاید ابا کا اور ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس جنگ کو لڑنا ہی ہوگا اور آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ ایک عزم سے سوچتے ہوئے میں ان مسافروں کی طرف متوجہ ہو گئی جو وہاں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور اماں کے ساتھ مل کر انہیں کھانا پیش کرنے لگی تھی۔ یہی ہمارا کام تھا، اور اسی کام کے باعث ہمارا رزق تھا، اور ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ میں خوش اور مطمئن تھی، اور رغبت سے سفیان کو کھاتا ہوا دیکھ کر میرے دل میں گہرا اطمینان اترتا جا رہا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔